بلا وجہ جھوٹ بولنا انسان کی فطرت پر، انسان کی شخصیت پر بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ جھوٹ ایک لعنت ہے اور جھوٹ کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے ہم بچ جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک وقتی طور پر انسان کو سہارا دیتا ہے، اور وہ سہارا آگے جا کے جو نقصانات دیتا ہے ہمیں، آج وہی ذکر کرنا چاہوں گی کہ انسان کو جھوٹ سے جس قدر بھی بچ سکتا ہے وہ بچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہم بھی اللہ کا شکر ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو آج ایک جو میرا موضوع ہے، ایک ٹاپک ہے میرا بات کرنے کا، ایک ڈیلی میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک موٹیویشنل ٹاپک ہو جو ہمارے گھروں میں ہمیں چھوٹی بڑی چیزوں میں، گھر کی جو ڈیلی روٹین ہوتی ہیں ان میں جو چیزیں ہمیں نقصان دیتی ہیں یا نفع دیتی ہیں، ان میں سے ایک ٹاپک جو ہے وہ میں چوز کرتی ہوں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ کوئی پتہ نہیں کس کی ایک بات سن کے، کس کی ایک بات سے کوئی ایک انسان اپنی ایک عادت کو چینج کر سکتا ہے، یا ایک عادت اپنی چھوڑ سکتا ہے جو بری ہو اور ایک اپنا سکتا ہے جو اچھی ہو۔ تو کوئی پتہ نہیں کس کی بات کا کسی پہ اثر ہو جائے۔ تو اس وجہ سے میں اپنی ڈیلی چھوٹی سی روٹین میں اپنی جو ڈیلی کے معاملات ہیں چھوٹے چھوٹے، ان پہ ڈسکس کرتی ہوں۔ تو ہمارے گھروں میں اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، جبکہ جھوٹ ایک بہت بری بیماری ہے، ایک لعنت ہے۔ یہ وہ لعنت ہے جو اللہ تعالیٰ خود بھیجتا ہے جھوٹے انسان پہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں جھوٹے پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ اللہ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت، اور ایک چھوٹی سی چیز سے بچنے کے لیے یا اپنے آپ کو بہت بڑا شو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے انسان جھوٹ تو بول لیتا ہے، لیکن بعد میں وہ اس کا جو ازالہ ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے، اور لازمی بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ ہماری ایک سوچ ہے کہ ہم جھوٹ بول کے بچ جاتے ہیں، نہیں، بلکہ جھوٹ بول کے ہم زیادہ پھنس جاتے ہیں۔ ایک جھوٹ سے بچنے کے لیے ہمیں کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ایک جھوٹ کو کور کرنے کے لیے۔ ایک جھوٹ سے بچنے کے لیے ہمیں کئی طرح کے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور 100 جھوٹ پر ایک سچ جو ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے۔ کئی قسم کے جھوٹ بولنے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو سیو نہیں کر سکتے، نہ ہم بچا سکتے ہیں۔ اگر وقتی طور دوسروں کی نظروں میں ہم بچ ہی جائیں، لیکن ہمارا ضمیر کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہمیں وہ سکون ملتا ہے۔ اور ایک سچ بولیں، ایک بار بولیں اور انسان پرسکون ہو جاتا ہے۔ جو بھی بات ہو، غلطی ہو جاتی ہے گھروں میں، چھوٹی بہت ہو جاتی ہے، پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اگر کوئی جان بوجھ کے آپ کو تنگ کر رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے، تو اس پہ بھی آپ کو سچ کا ہی سہارا لینا چاہیے۔ جھوٹ ہمیشہ انسان کو ہر جگہ پہ ذلیل کرتا ہے، ہر جگہ پہ رسوا کرتا ہے، اور انسان کی آہستہ آہستہ کر کے ایک نہ ایک دن شخصیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ کو پکڑو، سچ کو لازمی پکڑو، یہ آپ کو نیکی کی طرف لے کر جائے گا، اور نیکی آپ کو جنت کی طرف لے کر جائے گی۔ اور جھوٹ سے بچو، جہاں تک ہو سکے، بولنا تو دور کی بات ہے، فرمایا جھوٹ سے بچو۔ جھوٹ آپ کو گناہ کی طرف لے کر جائے گا، اور گناہ آپ کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ تو ایک جھوٹ ہمیں کتنی اذیت دیتا ہے اور ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہے، یہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہم ہمیشہ بس ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہمیشہ ہم جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں کہ نہیں بھئی، ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں تھا، یہ تو فلاں نے کیا۔ اپنا گناہ، اپنی غلطی دوسرے کے سر پہ ڈال کے ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے فتح حاصل کر لی، ہم اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن اصل میں ہم نے اپنے آپ کو اذیت دی ہوتی ہے، تکلیف دی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جھوٹے پہ تو میں لعنت بھیجتا ہوں۔ اکثر لوگوں کو بلا وجہ جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، بیٹھے بیٹھے جھوٹ بولتے رہیں گے کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ کوئی بات ہوگی تو اس کی سچائی کو چھپانے کے لیے ہلکی ہلکی باتوں پہ اتنا ایشو کریٹ کر دینا، اور جھوٹے دعوے کرتے رہنا، اور جھوٹ کا ساتھ دینا، یہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ عادت اگلے بندے کو تو ذلیل کر ہی رہی ہے، لیکن جو اصل میں ذلالت ہے نا، وہ ان کی اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی بھی بات ہوگی چھوٹی سی تو اس میں بڑا جھوٹ بول دینا، اور کتنی دیر لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت برقرار رہے گی۔
اللہ نے فرمایا کہ جھوٹ رزق کو بھی کھا جاتا ہے۔ جس گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہے وہاں پہ نہ سکون ہوتا ہے اور نہ ہی رزق ٹکتا ہے، نہ ہی برکت رہتی ہے۔ تو میری سب سے ایک چھوٹی سی یہی گزارش ہے، لوگوں سے سنا ہے کہ اکثر زیادہ تر عورتیں جھوٹ بولتی ہیں، لیکن ہم نے تو مردوں کو بھی بہت بڑے بڑے بلنڈر کرتے ہوئے سنا ہے، دیکھا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اپنی اصلاح سب سے پہلے کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو بات کی ہے یا ہم نے جو کام کیا ہے اس کا دوسروں پر کیا اثر پڑے گا اور ہماری اپنی شخصیت پر کیا اثر پڑے گا۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے خود کو بچائیں، خود سیو ہوں گے تو ہم دوسروں کو بھی سیو کر سکیں گے۔ تو ایک دفعہ کسی شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اس نے کہا کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، ہر گناہ کرتا ہوں لیکن میں وہ چھوڑ نہیں سکتا، تو آپ کے لیے میں کوئی ایک چھوڑ دوں گا، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ ایک گناہ میں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑو گے تو وہ آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچائے گا۔ تو اس لیے جھوٹ بہت ضروری ہے، اس سے بچنا بہت نقصان دہ ہے۔ تو سب سے یہی گزارش ہے کہ پلیز اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ فوکس کریں تاکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ پہ ختم ہو جائے، تو آگے جا کے پھر ہمیں ان کا حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہی تھا میرا آج کا ٹاپک، چھوٹی سی ایک ایڈوائس ہے اپنے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی جو مجھے دیکھتے ہیں۔ تو اس میں اگر میری کوئی بات اچھی لگی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور دوسروں تک شیئر بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ العزیز ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ، نئی روٹین کے ساتھ۔ روٹین تو وہی رہے گی لیکن ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اچھے سے موٹیویشنل بات کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اگر کوئی بات آپ کو میری بری لگی ہو تو بھی مجھے کمنٹ میں بتائیے گا، اور اس میں آپ کی کیا رائے ہے وہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بھی ضرور جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔